رک جائیے، کیا آپ بھی ان لاکھوں لوگوں میں شامل ہیں جو ہر مہینے کے آخر میں اس سفید کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں جسے دنیا بجلی کا بل کہتی ہے؟ کیا آپ کی راتوں کی نیندیں اس فکر میں اڑ چکی ہیں کہ آنے والے کل میں بچوں کا پیٹ پالیں گے یا پھر یہ بل ادا کریں گے؟ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میٹر پر دم کر دو، کوئی کہتا ہے میٹر پر یہ لکھ دو، کوئی کہتا ہے تاروں پر کالا جادو کر دو کہ ریڈنگ رک جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ پاک کے کلام کو مادی مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے لیے استعمال کرنا نہ صرف بے ادبی ہے بلکہ یہ آپ کے رزق سے برکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ میں آج آپ کو کسی جھوٹے سہارے یا ٹوٹکے کی طرف نہیں بلانے آیا، بلکہ میں آپ کو اس سچائی کی طرف لے جانے آیا ہوں جس نے صدیوں سے ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلطان الوظائف، اور آج میں آپ کے سامنے ایک معالج کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روحانی راز کے امین کی حیثیت سے کھڑا ہوں جس کے ذریعے اللہ پاک نے ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ میرے پاس روزانہ ایسے سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب، تنخواہ آنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، بجلی کا بل آتا ہے تو گھر کا راشن رک جاتا ہے، آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ میرے عزیزوں، یہ بل کا زیادہ آنا یا مہنگائی کا بڑھنا صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے، روحانیت کی دنیا میں اسے بے برکتی کہتے ہیں۔ جب گھر سے شکر اور ذکر اٹھ جاتا ہے تو رزق کے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ آپ میٹر کو کتنا ہی کیوں نہ روکنے کی کوشش کریں، جب تک آپ کے مقدر کی رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی یہ تنگی ختم نہیں ہوگی۔ آج میں آپ کو وہ ایٹمی فارمولہ دینے جا رہا ہوں جو میں نے برسوں کی ریاضت اور بزرگوں کی خدمت سے حاصل کیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی جیب کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ خاص تسبیح بتاؤں، اپنے دل میں ایک پکا ارادہ کریں کہ ہم نے جھوٹ، حرام اور نماز کی سستی کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کا فضل ہمیشہ پاکیزہ جگہ پر اترتا ہے۔ اب پوری توجہ سے یہ عمل نوٹ فرمائیں جس کی میں آج پہلی بار عام اجازت دے رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا کی شور و غل تھم جائے، آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ 1100 مرتبہ اللہ پاک کے 2 طاقتور صفاتی ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور وہ نام ہیں یا رزاقو یا واسعو۔ جب آپ یا رزاق کہیں تو تصور کریں کہ کائنات کا مالک آپ کے گھر کے بند دروازے کھول رہا ہے، اور جب یا واسعو کہیں تو یہ گمان رکھیں کہ اللہ آپ کے رزق میں ایسی وسعت پیدا کر رہا ہے کہ یہ بل اور یہ اخراجات آپ کے سامنے رائی کے دانے کے برابر رہ جائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو پتھروں میں پلنے والے کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتی ہیں۔ اور اب وہ سینے کا راز جو میں نے کبھی کسی کو عام نہیں بتایا، جب بھی بجلی کا بل آپ کے ہاتھ میں آئے، پریشان ہو کر آہیں بھرنے کی بجائے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بٹوے پر یا اس بل پر رکھیں اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں۔ یہ سورہ مبارکہ خیر کثیر کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ میٹر کی ریڈنگ تو شاید نہ بدلے، لیکن یہ آپ کے ہاتھوں میں وہ برکت دے گی کہ آپ ہنستے ہوئے یہ بل ادا کریں گے، اور پھر بھی آپ کا خزانہ بھرا رہے گا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اتنی مہنگائی میں تمہارا چہرہ اتنا پرسکون کیوں ہے، تمہارے گھر میں اتنی رونق کیوں ہے؟ اس عمل کو پورے 41 دن تک ایک دن بھی ناغہ کیے بغیر کریں، اور پھر دیکھیں کہ غیب سے اللہ پاک کیسے راستے نکالتا ہے۔ میں اس کی عام اجازت دے رہا ہوں، لیکن میرے روحانی سلسلے سے جڑنے اور خاص دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا شہر ضرور لکھیں، کیونکہ میں رات کے آخری پہر جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں، ایک ایک نام لے کر اپنے ان ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج رات بل کے خوف سے سو نہیں پائے، کیونکہ کسی پریشان حال کو
راستہ دکھانا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے گھروں کو سکون اور برکت کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے انشاءاللہ نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔